وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم طلبہ عزیز، اس سے پہلے بیان میں امام مہدی علیہ رضوان کی 4 جنگوں پر بات ختم ہوئی تھی، اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دوست بھی ہو گئے اور دشمن بھی ہو گئے۔ 3 دوست ہو گئے جسے حدیث میں حامی و ناصر کہا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر جاءت من قبل خراسان، حدیث میں فرمایا کہ وہ جو کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا وہ حضرت امام مہدی کا دوست ہوگا، یعنی ان کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ خراسانی لشکر طالبان کو کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کچھ حصہ اور پورا افغانستان اور اس کے علاوہ تھوڑا سا حصہ ایران کا ہوتا ہے، تو یہ پورا ایک طالبان کا سلسلہ جو 1980 سے چلا آیا ہے۔ آج علماء کرام نے تطبیق دی ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر یہی ہے، یہ حضرت امام مہدی کا دوست ہوگا، یعنی سپورٹیبل سسٹم ہوگا۔ اور دوسرا 7 علماء کی وہ جماعت جو حضرت امام مہدی کی تلاش کرتے ہوئے انہیں پہچانے گی، یہ بھی آپ کے دوست ہو گئے۔ اور تیسرا عرب میں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے مجاہدین ہیں جو جیل میں قید کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شیخ صالح آل طالب کو 2018 میں آپ نے مکس گیدرنگ پر کچھ کہا تھا حکومت کے خلاف، تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا 4 سال کی قید۔ پھر 2022 میں ان کی سزا کو 10 سال اور بڑھا دیا گیا، ابھی وہ جیل میں ہی قید ہے۔ تو یستخرج من کان فی السجن من بنی ہاشم، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سب سے پہلے میرے آل رسول میں سے جو لوگ جیل میں قید ہو گئے انہیں رہا کرے گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان۔ یہ جا کے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو یہ 3 جماعتیں ہیں، آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ پہلی جماعت کون سی ہے؟ ایک طالبان، دوسری جماعت 7 علماء کی جماعت، اور تیسری بنو ہاشم کے مجاہدین۔ اور 3 دشمن بھی ہو گئے۔ سب سے پہلے عرب حکمران، یہ حضرت امام مہدی کے دشمن ہو گئے، آپ کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے سارے کفار مل کر۔ اور دوسرے جو آپ کے دشمن ہو گئے وہ سفیانی کا لشکر، جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو ملک شام سے چل کر مدینہ المنورہ آئے گا اور حضرت امام مہدی کو مارنے کے لیے تیاری میں ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام بیدا، وہاں پر وہ دھس جائے گا۔ یخسف باولہم وآخرہم، 12,000 کا وہ لشکر ہوگا، وہ دشمن ہوگا حضرت امام مہدی کا۔ اور تیسرے نمبر پر عالم کفر، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن، اگر ہماری زبان میں اسے کہے تو اقوام دہشت گردیہ، کہ وہ اقوام متحدہ کے نام پر اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں، تو وہ امام مہدی کے دشمن ہو گئے۔ اب آتے ہیں امام مہدی علیہ رضوان کی کوالٹیز کیا ہوگی، خصوصیات کیا ہوگی۔ سب سے پہلے 40 سال کی عمر میں جب اعلان کرے گے، اس کے بعد صرف آپ 7 سال زندہ رہیں گے، یعنی 47 سال آپ کی عمر ہوگی، جس میں سے 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ تو یہ ایک کوالٹی آپ کی ہے کہ 4.5 سال میں 4 بڑی بڑی جنگیں لڑ کر پوری دنیا میں اسلامی گورنمنٹ آپ نافذ کریں گے۔ تو یہ ایک پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ کم ہوگا، مگر آپ امام بن کر آئے گے، آپ پوری امت کے امام ہوگے۔ یہ دوسری آپ کی کوالٹی۔ تیسری کوالٹی آپ کی یہ ہے
کہ آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا کردار ادا کریں گے. جب دجال نکلنے کے قریب ہوگا تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ 3 سال تک قحط کا زمانہ ہوگا. پہلے سال بارش کو 1/3 روکا جائے گا، پیداوار کو روکا جائے گا. دوسرے سال آدھی بارش کو اور آدھی پیداوار کو، اور تیسرے سال پوری بارش اور پوری پیداوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا. پھر دجال نکلے گا. تو یہ جو 3 سال ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کے لیے اناج اور غلے کو جمع کرے گے، اسٹوریج کرے گے. یہ آپ کی خصوصیت اور کوالٹی ہوگی. امام مہدی کی خلافت کی یعنی گورنمنٹ کی کوالٹی کیا ہوگی، خصوصیت کیا ہوگی؟ 3 بڑی خصوصیت حدیث میں فرمایا. یلقل اسلام بجرانہ فی الارض، کہ زمین میں اسلام پوری طاقت کے ساتھ آپ نافذ کریں گے، پوری طاقت کے ساتھ. یہ آپ کی کوالٹی ہوگی، یعنی کوئی لچک نہیں ہوگی اس میں، کوئی وہاں پر ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ حضرت امام مہدی خود اعلان کرے گے کھڑے ہو کر کہ آج سے غریبی ختم، بے روزگاری ختم، مہنگائی ختم. جب آپ آ رہے تھے، آپ کے آنے سے پہلے کی نشانی تھی کہ بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی اور فحاشی عریانی زیادہ ہو جائے گی. تو اب آپ جب جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں، تو آپ کی حکومت کی کوالٹی یہ ہوگی. دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں، ستہ میں آ جاتے ہیں، ہم غریبی کو مٹا دیں گے. وہ غریبی کو مٹانے کے بجائے غریبوں کو مٹا دیتے ہیں. لیکن حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ کر کے دکھائے گے. غریبی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی اور مہنگائی بالکل بھی ختم ہو جائے گی. آج کے زمانے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ آپ کی خلافت کی پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت اعلان خود آپ کریں گے. تیسری خصوصیت یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی ایسے ہی اس زمین کو حضرت امام مہدی عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. صرف انصاف اور عدل ہوگا اور نرمی ہوگی اور اخوت ہوگی اور اخلاق ہوگے اور آپس میں بھائی چارہ ہوگا. یہ ہوگا کب؟ جب حضرت امام مہدی کی خلافت ہوگی. یہ آپ کی خلافت کی خصوصیت ہے. حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، ان میں ایک جنگ میں آپ شرکت کریں گے، وہ دجال کے خلاف جو آخری جنگ ہوگی. حضرت امام مہدی ہوگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگے اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. وہ ایک جنگ میں آپ 2.5 سال میں شرکت کریں گے. اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا. فیصلی علیہ المسلمون، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. فیدفنونہ ببیت المقدس، اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کر دیا جائے گا. یہ حالات تھے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی آل رسول محمد بن عبداللہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حالات بہت کم وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آتے ہیں دجال پر. دجال کا نام دجال کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ دجل کو عربی میں کہتے ہیں، یہ عربی ورڈ ہے دجل. اس کا ٹرانسلیشن اگر اردو میں کرے گے تو دھوکے باز بنے گا اس کا ٹرانسلیشن. اگر دجال کو لے گئے تو گویا ایسا ہے کہ پوری دنیا کے دھوکے بازوں کو جمع کرے. تو دھوکے بازوں کو جمع کرنے کے بعد جو ایک بڑا ورڈ بنتا ہے وہ ہے دجال. یعنی دجال میں اتنی دھوکے بازی ہوگی کہ اس سے بڑا دھوکے باز اس زمین پر کوئی آیا نہیں ہوگا. اتنا بڑا وہ دھوکے باز ہوگا، اس کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دجال پیدا کب ہوا؟ ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال. فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں دجال موجود تھا. دوسری روایت جو صحیح ہے، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ضعیف ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں شک ہے. لیکن یہ یقین اور صحیح اور متفق علیہ جو حدیث ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دجال بھی تھا اور سرکش جنات و شیاطین بھی تھے. جہاں سرکش جنات و شیاطین کو آپ نے قید کیا، وہاں پر دجال کو بھی آپ نے قید کیا. اور دجال کا جو ایک لقب ہے المسیح، یہ لقب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیا تھا. کیوں دیا تھا؟
دو لقب ہیں، ایک مسیح عیسیٰ اور ایک ہے مسیح دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مادہ جو ہے، یعنی اس کے جو مین ورڈ ہے جس سے وہ مسیح بنا ہے، سین یا ہا، سیحون سے۔ سیحون یعنی گھومنے پھرنے والا۔ ہم نے سنا ہوگا کہ سیاحتی مقام ہے کہ مسافرین کے لیے، یعنی گھومنے پھرنے کی ایک جگہ ہے۔ بالکل ایسے ہی سیحون سے مسیح بنا ہے، یعنی 40 دن میں پوری دنیا میں وہ گھومے گا۔ اسی لیے لقب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے المسیح کا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے جو مسیح ہیں اس کے جو مین مصدر ہے، ورڈ ہے جس سے مسیح بنا ہے، وہ میم سین ہا ہے، مسح۔ جیسے ہم چہرے پر مسح کرتے ہیں، بالوں پر مسح کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہاتھ پھیر کر آپ نابینا کی بینائی واپس لاتے اور مردے کو زندہ کرتے، اور برس اور جذام جو یعنی بیماری ہے اس کو دور کرتے ہاتھ پھیر کر۔ اسی لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، اور اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے والا تھا۔ لیکن دنیا کی جو عقل مند ترین قوم ہے وہ بیوقوف بن گئی اس لقب کی وجہ سے اور اس ٹائٹل کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے مسیح دجال سمجھا اور مسیح دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھا۔ جیسے عیسائی قوم ہے، یہودی ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسیح بول کر کرتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں دجال مسیح ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اینٹی کرائسٹ اور مسیح سمجھتے ہیں، مگر ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ جس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ عیسیٰ مسیح کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، وہ مسیح دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ عیسائیوں کو بھی لے لیا جو پالزم کو فالو کرتے ہیں۔